ونسلم على رسوله النبی الامین المقین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی نہایت ہی پروقار اور خوبصورت تقریب جس کا انعقاد محترم خالد حسنین خالد صاحب کی یاد میں اور ان کے ایصال ثواب کے لیے کیا گیا، اس میں شریک ملک پاکستان کے نہایت ہی معزز و محترم اور معروف ثنا خوان، نعت خواں، معروف علمی، فکری اور سماجی شخصیات، اللہ رب العزت کا بے پایہ لطف و کرم اور احسان عظیم ہے کہ جس نے توفیق عطا فرمائی کہ ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک عظیم ثنا خوان محترم خالد حسنین خالد صاحب مرحوم، بالخصوص ان کے لیے اور اسی طرح دیگر پچھلے چند سالوں میں ہم سے بچھڑ جانے والے دیگر معزز و محترم ثنا خوان اور نعت خواں حضرات معززین، ان کی یاد میں اس تقریب کا نہ صرف انعقاد کر سکیں بلکہ اس میں شریک ہو کر ان کی یاد میں ان کے لیے چار باتیں اس انداز میں کہہ سکیں جس سے ان کے لیے اظہار محبت بھی ہو اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ثنا خوان ہونے کے ناطے ان کی تعظیم بھی بجا لائی جا سکے۔ اللہ پاک ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے۔ محترم خالد حسنین خالد صاحب یقیناً تاجدار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ثنا خوانوں اور نعت خوانوں کی ایک طویل قطار میں نہایت ہی منفرد اور نمایاں مقام رکھتے تھے۔ میری ان سے فزیکلی ملاقات تو نہیں ہے، لیکن ان کے کئی کلام سننے کا مجھے موقع ملا، اتفاق ہوا، اور ان کے بارے میں بہت سے احباب سے سننے کا موقع ملا اور اتفاق ہوا، تو ان کے کلام سن کر اور ان کے بارے میں ان کے احباب کی بات سن کر ایک بات اعتماد اور یقین کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کو نعت خوانی میں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مدح خوانی اور مدح سرائی میں انداز، لہجہ اور جو شعر پڑھتے تھے اس پر کمال منفرد نوعیت کا عطا کر رکھا تھا۔ یہی وجہ ہے شاید کہ اللہ رب العزت نے ان کو نعت خوان حضرات کی ایک طویل قطار کے اندر وہ منفرد اور نمایاں مقام عطا کیا، جو مقام آج ان کی یاد میں اور آج سے پہلے انعقاد پذیر ہونے والی دیگر مجالس کے اندر ان کے لیے کی گئی باتیں، ان کے لیے لکھے گئے اشعار، اس کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اللہ پاک ان کے درجات بلند فرمائے اور عمر بھر جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے وہ نعت خوانی کرتے رہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے نغمات الاپتے رہے، اللہ پاک ان سب کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام میں کوئی بارگاہ میں ان تمام محبتوں کے نذرانوں کو شرف قبولیت نصیب ہو اور ان کی آواز اور حضور کے لیے ان کی محبت ان کی نعتوں کی صورت میں یوں ہی زندہ اور جاوید رہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس موقع پر رفتگان نعت کے عنوان سے پچھلے چند سالوں میں ہم سے بچھڑ جانے والے دیگر نہایت ہی معزز محترم نام
جو نعت خوانی سے تعلق رکھتے ہیں ان کو بھی اہتمام کیا گیا کہ اسی موقع پر اس ایونٹ سے، اس مجلس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کو بھی یاد کیا جائے اور ان کی خدمات کا بھی اعتراف کیا جائے۔ تو آپ لوگ دائیں جانب جو موجود ہیں اسٹینڈیز، ان کے اوپر آپ ان میں سے اکثر عظیم شخصیات کی تصاویر اور ان کے نام دیکھ سکتے ہیں جن کو آج اس ایونٹ میں بھی یاد کیا جا رہا ہے۔ نعت سینٹر، جسے ہم حسان بن ثابت نعت ریسرچ سینٹر منہاج یونیورسٹی لاہور کہتے ہیں، اس کے بارے میں کچھ گزارشات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس کا قائم کرنا کیوں ضروری تھا اور اس کا قیام عمل میں کیوں لایا گیا، اور آگے اس سینٹر کے ذریعے منہاج یونیورسٹی کے پلیٹ فارم سے وہ کیا امور ہیں جو ارادے میں شامل ہیں۔ اللہ پاک ہماری مدد فرمائے اور ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ اس خدمت کو کما حق ہو انجام دے سکیں اس سینٹر کے پلیٹ فارم سے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت ہم بخوبی واقف ہیں کہ یہ ڈیووشنل پوئٹری کا حصہ ہے جس کو مذہبی شاعری کہا جاتا ہے۔ اس میں عموماً ہمارے ہاں حمد، نعت اور منقبت، یہ 3 قسم کی شاعری عموماً اس سے متعلق تصور کی جاتی ہے۔ دیگر مذاہب کے اندر بھی مذہبی شاعری یا ڈیووشنل پوئٹری ایک خاص مقام رکھتی ہے اور وہ اپنے مذہب کے مطابق اس سے مقاصد حاصل کرتے ہیں، لیکن اہلیان اسلام کے لیے یہ خصوصیت کی مالک ہے، اور یہ اس شاعری اور اس کی نعت خوانی یا اس کو بیان کرنے سے متعلق جو طبقہ ہے وہ یقیناً صحابہ کرام کی عظیم سنت پر عمل پیرا ہوتا ہے۔ مختلف ریسرچ اور تحقیقات کے روشنی میں جو عدد ملتا ہے وہ کم و بیش 188 صحابہ کرام کا ملتا ہے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ثناخوانی سے منسوب ہوئے، اور وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ یا اس کے بعد آپ کے ظاہراً پردہ فرما جانے کے بعد وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں نعت کہتے بھی اور نعت لکھتے بھی، جس میں سر فہرست نام سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہمیں ملتا ہے۔ یوں تو یہ شعبہ نہایت ہی معتبر ہے اور احترام کے لائق ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اس کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری بھی عائد ہوتی ہے، کیونکہ ڈیووشنل پوئٹری ایک ایسا شعبہ ہے جو لوگوں کے جذبات ابھارنے کا کام کرتا ہے اور ان کے اندر مذہبی عقیدت اور رجحانات کو فروغ دینے کا باعث بنتا ہے۔ اسی وجہ سے محافل کے اندر خطباء، علماء کے ساتھ ساتھ نعت خوان حضرات کی اہمیت پچھلی کئی دہائیوں میں اجاگر ہوئی اور ہمیشہ سے ایک خاص مقام رکھتی رہی ہے، کیونکہ وہ علمی گفتگو، خطابات اور اس کے ساتھ یہ ڈیووشنل کلام، پوئٹری، نعت، منقبت، یہ چیزیں مل کر وہ اس محفل کا مقصد پورا کرتی رہی ہیں۔ آج ان میں سے ٹرینڈز چینج ہو رہے ہیں، لیکن یہ مل کر در حقیقت جو حاضرین ہیں، سامعین ہیں، جو کسی بھی ایسی محفل میں شریک ہوتے ہیں، ان لوگوں کی ان کے اندر مذہبی عقیدت کے رجحانات کو فروغ دینا، ان کے اندر مذہبی جذبات کو فروغ دینا، ان کے اندر مذہبی احساسات کو فروغ دینا، اور وہ عظیم المرتبت ہستیاں چاہے تاجدار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہو یا اہل بیت اطہار کی ہوں یا صحابہ کرام کی ہوں، ان عظیم المرتبت ہستیوں کی منقبت کہنا یا بزرگان دین اہل اللہ کی منقبت کہنا، تو ان سارے امور اور کام انجام دیے جاتے ہیں اس سے در حقیقت وہ مذہبی جذبات اور مذہبی عقیدت کے اندر اضافہ کرنا یہ بنیادی مقصد پایا جاتا ہے۔ اس کے اوپر ائمہ
علماء اور صوفیاء کا اتفاق ہے کہ یہ نعت کہنا یا منقبت کہنا یا حمد کہنا، اس کے پیچھے جو الٹیمیٹ آبجیکٹو کہنے والوں کا ہونا چاہیے وہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا ہے، اور اس کے سوا کچھ الٹیمیٹ آبجیکٹو نہیں ہونا چاہیے. تبھی اس کے اندر اس فن میں برکت بھی اللہ پاک عطا فرماتا ہے، تاثیر بھی عطا فرماتا ہے، اور اس فنکار کے جانے کے بعد ایسی مجالس بھی اس کے لیے سجواتا ہے. اگر مقاصد گدلے ہو جائیں، گرے ہو جائیں، تو ساری زندگی ایک خاص فن کی پرچار میں اور اس کے فروغ میں تو گزر جاتی ہے، لیکن اس طرح کسی کے جانے کے بعد پھر اس کے نام کے ڈنکے نہیں بجا کرتے، کیونکہ جب وہ اللہ رب العزت کی حمد پڑھ رہا تھا یا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح خوانی کر رہا تھا، یا اہل بیت اطہار صحابہ کرام یا اولیاء اللہ کی منقبت کہہ رہا تھا، تو خالصتاً اس کے شعور میں فوکس اس وقت صرف انہی بزرگ ہستیوں کا ذکر بلند کرنا نہ تھا، بلکہ کچھ اور مقاصد بھی تھے. کیونکہ وہ مقصد گرے ہو گیا تو اس کے جانے کے بعد بھی اس کی شناخت اور اس کی پہچان گرے ہی رہتی ہے. لیکن اگر وہ اپنی زندگی میں خالص ہو جائے کہ وہ خالصیت کے ساتھ جب وہ کام کرتا تھا تو اس کا مقصد صرف اللہ اور اس کے رسول، اہل بیت اطہار صحابہ کرام اولیاء اللہ کی مدح سرائی ہی تھا، اور لوگوں کے اندر ان کی محبت پیدا کرنا تھا، تو پھر اللہ پاک اس کی محبت بھی لوگوں کے دلوں میں پیدا فرما دیتا ہے. ایک بنیادی مقصد یہ ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو اس سینٹر کے اغراض و مقاصد میں سے بھی بنیادی طور پر یہ جو فن ہے اور اس سے وابستہ لوگ ہیں، ان کی اس انداز میں خدمت سر انجام دینا ہے تاکہ ایسی بہت ساری گرد جو اس شعبے سے متعلق اشخاص پر اور اس شعبے پر آ گئی ہے اس کو بھی دور کیا جائے. جیسے تحریک منہاج القرآن نے ہر شعبے کے اندر حضور شیخ الاسلام کی توجہات، فیوضات اور خدمات کے ذریعے اس میں احیاء اور تجدید کا فریضہ سر انجام دیا ہے، اور پڑی ہوئی گرد کو دور کرنے کا فریضہ سر انجام دیا ہے. تو اس چیز کی ضرورت بھی محسوس کی جا رہی تھی کہ یہ نہایت ہی محترم اور مبارک شعبہ ہے جو کہ امت مسلمہ اور ان کی ثقافت سے بہت قریب ہے اور اس کی بہت اہمیت ہے. تو کیوں نہ اس میں پڑی ہوئی گرد کے دور کرنے کا بھی اہتمام تحریک منہاج القرآن کے کسی بھی پلیٹ فارم سے ہی کیا جائے. تو اس وجہ سے اس سینٹر کے قائم کرنے کی ضرورت بھی پیش آئی اور الحمدللہ وہ وجود میں آ گیا. اس سلسلے میں 2-3 گزارشات اور کرنا چاہتا ہوں. بہت زیادہ حوالہ جات میں وقت کی جو قلت ہے اس کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے میں نہیں جاتا، کیونکہ آپ سب لوگ قرآن مجید کے ان حوالہ جات سے بھی میں امید کرتا ہوں کہ واقف ہیں، تو وہ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. میں صرف ذکر کرتا جاؤں. آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ کا ادب قرآن مجید نے ہمیں خود سکھایا ہے. کہیں فرمایا کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی موجودگی میں آپ کی بارگاہ میں اپنی آوازوں کو پست رکھو. کہیں الفاظ کے انتخاب کے حوالے سے بھی تعلیم فرمائی کہ رائنا مت کہو، انظرنا کہو، یعنی الفاظ کے انتخاب پر بھی قرآن نے ہمیں تعلیم دی کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام سے متعلق جو کام بھی کر رہے ہو تو زبان اور الفاظ کا انتخاب بھی شایان شان ہونا چاہیے، اور آواز اور لہجے کا انتخاب بھی شایان شان ہونا چاہیے. میں اب اس طرف توجہ دلوانا چاہتا ہوں ہمارے نعت کے شعبے سے تعلق رکھنے والے احباب کہ کیا آج ہم جس سطح پر اس شعبے کو لے آئے ہیں، کیا الفاظ کا انتخاب اور لہجے کا انتخاب، کیا یہ دونوں امور ہم شایان شان آج رکھ کے چل رہے ہیں یا نہیں چل رہے؟ اللہ ماشاء اللہ خالد حسنین خالد صاحب جیسی شخصیات، محترم
اختر قریشی صاحب جیسی شخصیات اور دیگر معزز اور محترم شخصیات ہیں، محترم افضل نوشائی صاحب ہیں، سرور حسین نقشبندی صاحب ہیں، یہ ایکسیپشنز ہیں ساری. تو یہ خود اس درد کے اس میں شریک ہیں اور اس کے فروغ دینے والے ہیں. لیکن کیا ہم واقعی عمومی طور پر اس شعبے کا جائزہ لیں تو کیا ہم قرآن مجید کی اس عطا کردہ تعلیم کی روشنی میں یہ خدمت انجام دے رہے ہیں؟ آپ لوگ مجھ سے بہت بہتر جانتے ہیں کہ جب نعت پڑھی جاتی ہے، میں کچھ پوائنٹس صرف عرض کرنا چاہتا ہوں جس کو ہم ایک منشور کے طور پر اس سینٹر کے تحت بھی لے کر چلنا چاہتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ بھی جب اس خاص مجلس سے لوٹیں تو اپنے واپس حلقہ احباب کے اندر ان امور پر غور و فکر کرنا شروع کریں. ایک تو میں نے عرض کیا کہ انتخاب الفاظ کا وہ نہایت ضروری ہے. ہمیشہ سے اعلیٰ حضرت کے کلام جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں لکھے گئے ہیں ان میں الفاظ کے انتخاب کا معیار دیکھیں آپ، وہ نعت کے شایان شان ہیں. دیگر اور کئی بڑی ہستیاں اور شخصیات جو بزرگان دین نے کلام لکھے ہیں ان میں الفاظ کا انتخاب ہے، معیار ہے. صوفیاء کرام نے جو کلام لکھے ہیں تو وہ غور طلب ہے. تو اس معیار کو ہمیشہ ملوز خاطر رکھنا کہ الفاظ کا انتخاب درست ہونا چاہیے، حضور کے شایان شان. اور دوسرا لہجہ، ترنم اور سر اور اس کی طرز، یہ دوسرا اہم مسئلہ ہے. مثال کے طور پر کہیں نعت پڑھی جا رہی ہو اور کسی عوام الناس میں سے کسی شخص وہ نعت سننے کے نتیجے میں کسی سننے والے کے دھیان یا خیال میں یا اس کی سوچ میں کسی گانے کی طرز گزر جائے تو کیا یہ خیال اور یہ کیفیت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے شایان شان ہے کہ سن رہا ہو وہ حضور کی نعت اور سنانے والا اپنے عمل سے اس کے دھیان کو کسی ایسی سمت پر متوجہ کر دے، مبذول کر دے جو حضور کے شایان شان نہیں ہے؟ تو ہم نے یہ مبارک عمل کیا یا ہم نے اس کی سوچ اور دھیان کو حضور کے خیال سے ہٹا دیا ہے؟ عام فہم سادہ لوگ بہت سے معاشرے میں ہیں، ان محافل میں جہاں پر سنائے جاتے ہیں جا کر یہ کلام. تیسرا، یہ رجحان کثرت سے پایا جاتا ہے کہ پاپولر ٹرینڈز کو فالو کر لیا جاتا ہے. اس لیے میں نے ابتداءً عرض کیا کہ اصل مقصد اور خیال اللہ اور اس کے رسول کی رضا ہی ہونا چاہیے، کیونکہ یہ اتنا سینسٹیو مسئلہ ہے کہ ایک قدم ہلکا سا ادھر آئے تو انسان آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بے ادبی کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے. یہ مسئلہ عام نہیں ہے. اس بارگاہ کو ملحوظ خاطر رکھا جائے کہ جن کا کلام پڑھتے ہیں، جن کے لیے کلام پڑھتے ہیں. پھر میں نے عرض کیا کہ اس طرز کا انتخاب خود محنت کی جا سکتی، ٹھیک ہے، نئی طرز بنانا مشکل کام ہے، پر حضور کے لیے جب ایک زندگی بھر کے لیے ایک شعبے کا انتخاب کر لیا ہے تو پھر اس مشکل سے گزر جانے میں کوئی حرج نہیں ہے. کیونکہ یا تو کوئی 10 کام انسان کرتا ہو نا کہ میں یہ بھی کرتا ہوں، یہ بھی کرتا ہوں، یہ بھی کرتا ہوں، میرے پاس فرصت نہیں ہے. جب کوئی اپنی پوری زندگی کی شناخت اور آئیڈینٹی ہی حضور کا نعت خوان ہونا بتاتا ہے کہ میں حضور کا ثنا خوان ہوں، ہاں تو پھر وقت کی کیا قلت ہے؟ پھر انسان فوکس کرے اور اپنی طرز پر، اپنے لہجے پر محنت کرے. مجھے بہت خوشی ہوئی سن کر کہ محترم خالد حسنین خالد صاحب اوریجنل کام پر، لہجے پر، کلام پر فوکس کرتے تھے اور توجہ دیتے تھے، اور ایک ثنا خوان کی یہی شان ہونی چاہیے، پھر وہ اس کام کا حق ادا کرتا ہے. اگر ہم کثرت محافل کی وجہ سے یا پاپولر ٹرینڈز کو فالو کرنے کی وجہ سے کہ عوام ذوق لیتی ہے ایک خاص مزاج کے کلاموں کا اور ہم وہ کلام پڑھنا شروع کر دیں، تو سوال یہ ہے کہ وہ عوام کا مزاج بھی تو آپ ہی نے بنانا تھا نا. محترم ظہوری صاحب بھی پڑھتے تھے نا کلام، تو تب بھی لوگ ذوق لیتے تھے. تو اگر آج ذوق اتر کے کہیں اور آگے آئے تو یہ ذوق بنایا کس نے عوام کا؟ تو واپس عوام کے ان اذواق کو تبدیل کیا جا سکتا ہے، اسی کو تجدید کہتے ہیں. ہر کوئی یہ بیڑا اٹھا لے اپنے حلقے کے اندر کہ میں نے واپس
آداب اور شایان شان جو حضور کے کلچر اور ماحول ہے، میں نے اسی کو فروغ دینا ہے. اپنے آپ کو لمٹ کرے اور ہر آدمی اپنے لیے ایس او پیز مقرر کر کے اپنے آپ کو باندھ لے کہ میں نے ہلکا کلام نہیں کہنا، میں نے لہجہ اور طرز جو ہے غیر معیاری نہیں لینی. تو عوام کا خود بخود 4-5 سال کے بعد ایک نیا کلچر شروع ہو جائے گا، ایک نیا رجحان، ایک نیا ذوق پیدا ہو جائے گا عوام کا. تھوڑی سی کوشش ہے، اپنے آپ کو انسان پابند کر لے. 4 محفلوں کا نقصان ہوگا لیکن اس معاشرے میں کلچر بدل جائے گا. تو حضور کی خاطر اتنی محفلوں کی قربانی تو دی ہی جا سکتی ہے کہ ہم حضور کے شایان شان محفلوں کو کر لیں، اپنے کلاموں کو حضور کے شایان شان کر لیں، منقبت کے شایان شان کر لیں، حمد کے شایان شان کر لیں. یہ بھی اہم ارادوں میں سے اس سینٹر کے شامل ہے کہ یہاں سے ایسے تربیتی کورسز کا اجرا کیا جائے کہ یہاں سے جو نئی نسل میں لوگ حضور کے نعت خوان بننا چاہتے ہیں ان کو اس مزاج کی تربیت دی جائے کہ بہتر انتخاب کلام کا، بہتر انتخاب الفاظ کا، اور پڑھنے کے اندر اور اوریجنل کمپوزیشن جو کلاموں کی ہے اس کی تربیت بھی لوگوں کو دی جا سکے اور نعت خوان حضرات کے لیے آسانی کی جا سکے. چوتھا اور اہم مسئلہ آخری، علماء کرام کے لیے ہمیشہ ہم یہ بات کہتے چلے آئے ہیں کہ معاشرے کے اندر جو انتہا پسندانہ رجحانات ہیں وہ علماء کرام کی تقاریر کی وجہ سے، ہم یہ کہتے آئے ہیں اور علی اعلان یہ بات کہتے ہیں. یہ بات درست ہے، معاشرے کے اندر بہت سارے انتہا پسندی پر مبنی رجحانات ایک خاص قسم کے علماء جو کہ در حقیقت امن، اتحاد امت کے فروغ کے خلاف کئی بار اپنے افکار رکھتے ہیں، ان انٹینشنلی وہ اپنے جذبات میں ایسی باتیں کہہ بیٹھتے ہیں جس کے نتیجے میں معاشرے میں انتہا پسندی کے جذبات جنم لیتے ہیں، فرقہ واریت کے جذبات جنم لیتے ہیں. ایک زمانے تک یہ بات درست تھی، مگر آج ذرا اپنے ارد گرد اپنے حلقے میں غور کریں. کیا آج وہی انٹالرنس کی پریچنگ اور انتہا پسندی پر مبنی باتیں نعت خوانوں سے نہیں ہو رہی؟ یہ نعت خوان حضرات یہ کام پہلے نہیں کیا کرتے تھے. یہ ایک نئی روش پیدا ہو گئی ہے. پچھلے کچھ عرصے میں مجھے اتفاق ہوا کچھ کلام سننے کا، تو میں حیران ہوا کہ اب اس میں پورے مناظرے کر دیتے ہیں. نعتوں کے اندر پوری مسلکی بحث چھیڑ کے پورے جھگڑے ہیں، جنگ لڑنے چلے جاتے ہیں سٹیج پر، اور وہ اتنے اس کے اندر ہوتے ہیں اور اس کے اندر دوسرے مسلک، دوسری فکر والے کو گالی گلوچ بھی اور الفاظ اور زبان کا. میں بلکہ آپ لوگوں کے لیے کچھ نوٹ کر کے لایا ہوں، کچھ مصرے، آپ خود اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ معیار کہاں چلا گیا ہے. ایک کوئی نعت خوان کو اپنے کلام میں پڑھ رہے تھے، جن کو اچھی نہیں لگتی علی کی باتیں، ان کے چہروں پہ مجھے کان برے لگتے ہیں. اب محبت اور عقیدت اپنی جگہ ہے، تو یہ معاشرے کو کیا ترغیب دے رہے ہیں کہ آپ اس کے کان اتار دیں اگر کوئی قبول نہیں کرتا آپ کی رائے کو؟ یہ انٹالرنس ہے. نعت خوانی یا منقبت جو ہے یہ تو فروغ عشق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تھا، اور کبھی بھی مناظروں سے محبت کا فروغ نہیں ہوا، نہ علماء سے ہوا ہے. اس لیے تو صوفیاء کرام نے یہ نہیں اپنایا. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ احیاء علوم الدین میں آپ نے فرمایا، اور جو اسٹوڈنٹس ہیں علم دین کو ان کو تعلیم دیتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ حت الوسع کوشش کرو کہ مناظرے کے قریب نہ جاؤ، کیونکہ یہ تمہارے اندر فائدے نہیں تمہیں دیتا جتنی تمہارے اندر خرابیاں پیدا کر دیتا ہے. حسد، انا، بغض، غصہ، کینہ، یہ سب مناظرہ تمہارے اندر لاتا ہے. تو یہی رنگ ہم نعت خوانی میں لے آئے ہیں. اور پھر آپ ذرا غور کریں، ہم بڑا تشویش کا اظہار کرتے ہیں کہ جب قتل و غارت ہو جائے، جب سیالکوٹ جیسے واقعات ہو جائیں اور لوگ اس طرح پرتشدد ہو کر قتل پر آمادہ ہوں، جنونی ہو جائیں، تو ہم ڈھونڈتے ہیں لوگوں کے ہاتھوں پہ
لہو، کہ کس نے ان کو ایسا انتہا پسند بنا دیا ہے. تو ہر کوئی اپنے حلقے میں ذرا غور کرے. جب آپ 5,000 کی مجلس میں کلام پڑھتے ہیں اور اس کلام میں ایسی باتیں کریں گے، یا خدا تو نے دیا ہے علی بولنے والی یہ زبان، جو علی سن نہیں سکتے انہیں بہرا کر دے. اگر 5,000 کی مجالس میں ایسی بات، تو وہ سادہ لوگ وہ تو اپنے اندر یہ انٹالرنس پیدا کر لیں گے نا، کہ اس کا مطلب ہے کہ جو دوسرا کسی مسلک سے تعلق رکھتا ہے یا کوئی بھی اور ہے، بھلے وہ گستاخی کا ارتکاب نہیں کرتا لیکن اس کو اتنی سمجھ نہیں ہے، اس کو محبت سے قریب کریں گے یا دھمکیوں سے قریب کریں گے. یہ کلام کم اور دھمکیاں زیادہ ہیں. ہم اس معیار پر اتر آئے ہیں. آگے ایک اور میں حیران ہو گیا ایک اور سن کر، تجھے ہم پھاڑ کے رکھ دیں، ہم چیر کے رکھ دیں، ہم کاٹ کے رکھ دیں. یہ کلام پڑھے جا رہے ہیں، یہ نعتیہ کلام پڑھے جا رہے ہیں اور محافل میں پڑھے جا رہے ہیں. تو اس کے بعد جو ہزاروں لوگ آپ کی اس مجلس سے اٹھ کے جائیں گے، وہ اگر جا کر سیالکوٹ میں پھر کسی کو چیر کے رکھ دیتے ہیں تو پھر برا نہیں منانا چاہیے کسی کو، کیونکہ ہم خود ایسے اشعار کا انتخاب کرتے ہیں. ہم لوگوں کا مزاج ایسے ہی سیٹ کر رہے ہیں، ہم انہیں جذباتی بناتے ہیں، ہم انہیں انتہا پسند. تو جہاں پر اللہ پاک نے اس سارے طبقے کو ایک خاص کرم نوازی سے نوازا ہے، اہمیت سے نوازا ہے، احترام سے نوازا ہے، لوگوں کے دلوں میں آپ لوگوں کے لیے ایک محبت پیدا فرمائی ہے، وہاں پر بہت بڑی ذمہ داری بھی عائد ہوتی ہے. آپ لوگ اپنے ہاتھوں سے لوگوں کے جذباتوں سے کھیل سکتے ہیں، اس کو ڈسٹرکٹیو طرف بھی لے جا سکتے ہیں، ان کو کنسٹرکٹیو اینگل کی طرف بھی لے جا سکتے ہیں. کسی سے محبت کی بات کرنی ہے تو اس میں جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے کسی کی نفرت کا، صرف اپنی محبت کی بات کرتے چلے جائیں. وہ بذات خود ایک پازیٹیوٹی کی ایک کمال ہے. منہاج القرآن نے کیا کیا ہے ساری زندگی؟ شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظ اللہ العالی نے کیا کیا ہے؟ ساری زندگی لوگ فتوے بھی لگاتے رہے، گالی بھی دیتے رہے، کسی کا نام لے کر کبھی ایک مرتبہ اظہار نفرت یا دکھ نہیں کیا. صرف پچھلے 40 سال میں منہاج القرآن صرف محبت کی بات کرتا رہا ہے. وہ نفرت کرنے والے بھی خود قریب آ جاتے ہیں. صوفیاء کا یہی طریقہ رہا ہے. تو اگر اپنے کلام کے ذریعے، نعت خوانی کے ذریعے بھی اسی کلچر کو فروغ ہم دے دیں اور اس میں کامیاب ہو جائیں. لوگ ہوتے ہیں مختلف مسالک اور فکر سے تعلق رکھنے والے، تو ان کو گالی دینے کی ضرورت نہیں ہے، صرف اپنا کام کرتے جائیں، محبت کی بات کرتے جائیں، حضور کے نغمے محبت کے الاپتے چلے جائیں، اہل بیت اطہار کی محبت کے ڈنکے بجاتے چلے جائیں، شایان شان اولیاء اللہ کی باتیں کرتے چلے جائیں. تو ہمیں الفاظ کے ساتھ جنگ لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اور لوگوں کو پرامن بنائیں، لوگوں میں پیار کی باتیں کریں، لوگوں کو امن پسند بنائیں. یہ اہم چوتھی بات جو میں سمجھتا ہوں کہ اس سینٹر کی خصوصیات میں سے اور ارادے میں یہ بھی شامل ہے کہ جس مزاج پر یہاں سے تعلیم دی جائے اس کے اندر اس چیز کو بھی ملحوظ خاطر رکھا جائے. اللہ پاک ہم سب کے حال پر اپنا فضل و کرم فرمائے. جو باتیں ہم نے کی ہیں ان پر عمل پیرا رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس سینٹر کو اپنے مقاصد میں کامیابی اور کامرانی سے نوازے. اور جو ہمارے خالد حسنین خالد صاحب مرحوم رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر معزز اور عظیم نعت خوان، نعت گو، قراء حضرات جن کو آج یہاں یاد کیا گیا، ان سب کے درجات اللہ پاک بلند فرمائے. والسلام وما علینا الا البلاغ. عالمی شہرت یافتہ شخصیت ڈاکٹر حسین محی الدین قادری کے علمی و فکری خطابات، رپورٹس اور ڈاکومنٹری سے مستفید ہونے کے لیے ابھی آفیشیل یوٹیوب چینل ڈاکٹر حسین قادری سبسکرائب کریں. اپ ڈیٹ رہنے کے لیے بیل کا بٹن دبائیں.